ناول سرور عشق میرا، تحریر ہما قریشی کی نمبر 25 اور 26۔ السلام علیکم دادو۔ وہ اس وقت اپنی روایتی سوٹ سے ہٹ کر سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس گرم شال لیے شمیم بیگم کے پاس آئی تھی، جو ناشتے کی ٹیبل پر موجود خاموش بیٹھی تھی۔ ایک نظر ناشتے کی ٹیبل پر دوڑائی تو وہاں سینکڑوں قسم کے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ یہ اہتمام شاید نہیں، یقیناً انہی کے لیے تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو بیٹا۔ تیمور کہاں ہے؟ وہ ذرا چونکی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ شفقت بھرے انداز میں سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے سرسری لہجے میں پوچھا تھا، دادو یہاں ہے تیمور؟ وہ شرارے سے مسکراتا نزدیک آیا، ان کا ماتھا چوم کر ساتھ ہی اپنے لیے کرسی کھینچ کر جگہ بنا کر بیٹھ بھی گیا تھا، جبکہ وہ پہلے ہی بیٹھ چکی تھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے جھانسی نگاہوں سے نظر بھر کر دیکھا تھا، جو بلوچی سٹائل گھیردار شلوار قمیض سوٹ کے ساتھ کندھوں پر مردانہ گرم شال لیے بلا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں بالکل فٹ دادو، آپ کیسی ہیں؟ وہ محبت سے سوالیہ گویا ہوا۔ میں بوڑھی بھی بالکل ٹھیک ہوں میرا بچہ، وہ شیریں لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ارے دلہن، آپ خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ چلے ناشتہ شروع کریں، بلکہ آج میں خود اپنے دونوں بچوں کو ناشتہ سرو کرتی ہوں۔ تیمور نے بغور ان کے چہرے کے تاثرات جانچے تھے، جو حد سے زیادہ مطمئن تھے۔ نہیں نہیں دادو، ہم خود لے لیں گے۔ اس نے جھجک کر ذرا لحاظ میں انکار کیا۔ آج مجھے کرنے دے، پھر تو یہ کام آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ وہ ناشتہ سرو کر رہی تھی، جبکہ نازلین ہونٹ دانتوں تلے دبائے پریشانی سے تیمور کی جانب دیکھ رہی تھی، جس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے ریلیکس کیا تھا۔ تھینک یو دادو، پلیز آپ بیٹھ جائیں اب۔ وہ مزید اپنی نشست پر بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی، اب وہ کھڑی ہوتی انہیں جگہ پر بٹھا رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں آپ دونوں بچوں کے لیے، انہوں نے بغیر کسی دقت کے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہولے سے مسکرائی تھی۔ نازیہ ساتھ ہی ملازموں کو آواز لگائی تھی، جی بیگم صاحبہ۔ وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ وہ سامان لے کر آؤ۔ دونوں نے تعجب سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ سامان کے ساتھ حاضر ہوئی تھی۔ وہ سرخ رنگ 2 مخملی باکسز تھے۔ بہو، یہ آپ کے لیے ہیں۔ نازلین نے خوشگوار حیرت کے ساتھ سرخ رنگ مخملی کیس دیکھا تھا، جس میں یقیناً کوئی جویلری آئٹم تھا۔ دادو یہ، وہ جھجکی، شادی جن بھی حالات میں ہوئی، مگر اب آپ اس گھر کی بہو ہیں۔ رات میں آپ کو کوئی تحفہ نہیں دے سکی تو بس یہ آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ ویسے تو اب سب کچھ ہی آپ کا اور تیمور کا ہے۔ تیمور کے اشارے پر وہ تحفہ تھام چکی تھی، ساتھ ہی شکریہ ادا کیا، جبکہ تیمور اٹھ کر ان کی جانب بڑھا۔ تھینک یو سو مچ میری پیاری سی دادو۔ اس نے ان کا ماتھا چوم لیا تھا۔ اچھا بس اب ناشتہ کرو اور پھر ولیمے کے انتظامات دیکھ لو۔ ہم اسی ہفتے ولیمے کی سنت ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے سر کو خم دیا تھا، جبکہ وہ ہلکی پھلکی سی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ محب اٹھ جائیں، آپ کو آفس نہیں جانا کیا؟ وہ کافی دیر سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ نہیں، آج شام کی میری اسلام آباد کی فلائٹ ہے، کچھ ضروری کام ہے مجھے، 1-2 روز میں واپس آ جاؤں گا۔ اس نے کروٹ بدلتے آگاہ کیا۔ تو آپ نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ ذرا خفا ہوئی۔ یاد نہیں رہا، تم بھی سو جاؤ، آج لیٹ اٹھنا ہے میں نے۔ وہ گزری 2-4 راتوں سے خاصا تھکا ہوا تھا، کچھ اہم کام تھے جنہیں نپٹانے میں وہ بری طرح سے مصروف تھا۔ نہیں، مجھے تو اب نیند نہیں آئے گی، آپ سو جائیں، میں نیچے جا رہی ہوں۔ وہ اس پر کمبل درست کرتی لائٹس آف کرنے کے بعد کمرے سے نکل آئی تھی۔ کچھ دنوں سے محب کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا، کبھی وہ بالکل ٹھیک ہوتا تھا، کبھی روڈ ہو جاتا تھا، حالانکہ شادی کے شروع کے دنوں میں وہ بالکل ایسا نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تھی، سائڈ ٹیبل پر رکھا فلک کا موبائل بج اٹھا تھا۔ محب نیند میں بیزار ہوا تھا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا تھا جہاں کسی مرد کا نام جگمگا رہا تھا۔ فلک، اس نے اسی خیال کے تحت آواز دی کہ شاید وہ بھی یہیں ہوگی۔ کسی مرد کا نام دیکھ کر الرٹ ہونے والوں میں سے وہ تھا نہیں۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی ایک عرصہ باہر کی دنیا میں کام کرتی رہی ہے، 10 قسم کے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، میل مراسم بن جاتے ہیں، مگر وہ ایک بات سرے سے فراموش کر گیا تھا کہ یہ وہی موبائل تھا جو اس نے اسپیشلی الگ سے نمبر لے کر دیا تھا۔ یار کیا مصیبت ہے! نیند خراب ہونے پر وہ جس قدر چڑھتا تھا، آج اس کے ساتھ وہی ہو رہا تھا، پہلے فلک اور اب اس کا موبائل۔ ہیلو! کال ریسیو کرتے ساتھ ہی اس نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ فلک کہاں ہے؟ دوسری جانب سے کسی نے بڑے استحقاق سے استفسار کیا تھا۔ فلک کا ہسبینڈ بات کر رہا ہوں، جی فرمائیے۔ اس بار ذرا اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ دراصل مجھے فلک سے نئے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ وہ حیران ہوا، کون سا پروجیکٹ؟ اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ نیو ڈرامہ آ رہا ہے، اس میں ایز اے ہیروئن کاسٹ کیا ہے آپ کی وائف کو۔ مقابل اس بات سے انجان ہی تھا کہ وہ اس وقت کس سے مخاطب ہے، وگرنہ وہ محب سکندر کے سامنے زبان کھولنے سے پرہیز کرتا۔ واٹ؟ محب کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ جی آپ کو نہیں معلوم؟ دوسری جانب سے زمانی لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، اور اگر کوئی پروجیکٹ سائن کیا بھی ہے تو میری طرف سے انکار ہے، انڈرسٹینڈ؟ دوسری جانب سے وہ درستگی سے بولا تو اس کے آسان خطا ہو گئے تھے۔ او مائی گاڈ! وہ موبائل سائڈ پر پھینک کر تیز قدموں سے نیچے کی جانب بڑھا تھا۔ فلک، فلک! اس کی تیز آواز پر وہ بھاگتے قدموں سے کچن سے باہر آئی تھی۔ حواس باختگی میں وہ دوپٹہ تھا کچن میں بھول آئی تھی۔ کیا ہوا محب؟ اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ اسے کسی گڑبڑ کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ حیران ہوئی۔ کیا کر رہی ہوں؟ اسے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔
فلک مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اس طرح کی چیپ حرکت کر سکتی ہیں۔ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا وہ شدید قسم کی خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ محب ہوا کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو۔ وہ خود حیران و پریشان تھی۔ آپ کو کسی ڈرامے کے لیے کاسٹ کیا گیا ہے؟ اس بات پر اس کو چپی سی لگی تھی۔ فلک ہاں یا نہ؟ اسے خاموش دیکھ وہ تیز لہجے میں سوالیہ گویا ہوتا۔ جی وہ دراصل اس نے صفائی دینی چاہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ دھیمی لہجے میں غرایا تھا، ساتھ ہی ساتھ نفی میں بھی سر ہلا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، سیریسلی؟ وہ مایوس دکھائی دے رہا تھا۔ محب آپ ایک بار میری بات تو سنی۔ وہ ٹراؤزر شرٹ پہ ملبوس تعصفی نگاہوں سے دیکھتا وہ الٹے قدموں گھر کی سیڑھیاں چڑھتا کمرے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ پریشان سی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ ماما میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ خاموش رہو ڈیم، اور شکر کرو جو کچھ تم کر سکی ہو، اس کے بعد تمہیں تمہارے باپ نے جان سے نہیں مارا، انہوں نے درست لہجے میں باور کروایا تھا۔ مام پلیز، ایسا بھی کیا ہوگا؟ ہاں ہوئی ہے مجھ سے غلطی، تو اب کیا کروں میں؟ وہ ہنوز اپنی غلطی ماننے سے انکاری تھی۔ خاموشی سے نکاح کرو، باقی سب کچھ تمہیں کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں اور تمہارے ڈیڈی چلے جائیں گے۔ المیرا نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا جو آسانی سے ساتھ چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ واٹ آر یو ان یور سینسز؟ آپ جانتی بھی ہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ چلی گئی تو پیچھے میں سب کیسے ہینڈل کروں گی؟ پہلی بات تو مجھے یہ نکاح ہی نہیں کرنا، آپ لوگ غلط کریں، جب حقیقت کھلے گی تو بدنامی آپ کی ہوگی، آپ کے رشتہ دار آپ سے تعلق رکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور آپ کے سو کالڈ رشتہ دار مجھے طلاق ہی کروائیں گے، تو بہتر نہیں ہے کہ میں شادی ہی نہ کروں؟ تلخی سے گرائی تھی مگر حقیقت بیان کر رہی تھی۔ تم جتنی خاک ہمارے سروں میں ڈال چکی ہو وہ کافی ہے بس۔ نہ جانے کب فیاض صاحب کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئے تھے اور دبی دبی آواز میں گھرائے تھے۔ ان دنوں ماں بیٹی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ شکر تھا کہ سب نکاح کے انتظامات میں مصروف ہونے کے باعث لون میں تھی۔ بابا میں شادی نہیں کروں گی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں میری بات؟ وہ برے طریقے سے زد ہوئی تھی۔ تمہیں یہ شادی ہر حال میں کرنی ہی ہوگی ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، انہوں نے دھمکی لگانی چاہی۔ وہ اسے زائیہ مسکرائی۔ بس کر ہی نہ لیجیے گا آپ خود کو کچھ، آپ کی وجہ سے کیا میں مر جاؤں؟ وہ حیرانی سے دیکھتے خاموش رہ گئے۔ سمجھاؤ اس لڑکی کو، یہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود ذرا شرمندہ نہیں ہے۔ وہ حیرت زدہ تھے۔ میں کیا سمجھاؤں، تمہاری ہی اولاد ہے۔ انہوں نے ناک بھویں سے میٹی تھی جبکہ وہ لاحول پڑھتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ محب میری بات تو سنی، اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ مسلسل اسے منانے میں کوشاں تھی۔ یار کیا بات سنی آپ کی؟ آپ نے مجھ سے بغیر پوچھے میری اجازت کے بغیر پروجیکٹ سائن کر دیا، آپ بھول گئیں؟ کون ہیں آپ؟ کیا پہچان ہے آپ کی؟ وہ درست لہجے میں سختی سے سوال کر رہا تھا۔ فلک کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی تھی۔ محب پلیز ایک بار تحمل سے میری بات سن لیجیے، اس نے قائل کرنا چاہا۔ کیا سن لوں؟ کچھ کہنے سننے کو باقی رہ گیا ہے کیا؟ وہ خفا ہوا۔ محب لیسن ٹو می، اسے کندھوں سے تھام کر ریلیکس کرنا چاہا جو مسلسل غصے سے گھور رہا تھا۔ بولیں۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ اس بار وہ دھیما پڑا تھا۔ یہ پروجیکٹ میں نے ابھی سائن نہیں کیا ہے، یہ ایک بہت پرانی کمٹمنٹ تھی، بس اسی کے لیے امی نے حامی بھر لی ہے۔ اس بار اس نے شرمندگی سے لب دانتوں تلے دبائے۔ آپ کس کی پرمیشن کے بغیر؟ آپ کی پرمیشن کے بغیر؟ اس نے آئی برو اٹھائے۔ وہ پیسوں کا وہ چاہ کر بھی جملہ مکمل نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب آپ کی والدہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر گزریں گی؟ وہ خفا ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ اس نے ماں کا دفاع کرنا چاہا۔ کیسی مجبوری؟ جب میں ان کا سارا خرچہ برداشت کر رہا ہوں تو ان کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے متعلق کوئی فیصلہ لینے کی، وہ بھی میری اجازت کے بغیر؟ اس بار وہ سختی سے فلک کو جھنجھوڑ چکا تھا جو اس کا ضبط آزمانے پر تلی تھی۔ انہیں آپ سے پیسے لینا اچھا نہیں لگتا محب؟ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کے شوہر سے کیسے پیسے لے سکتی ہے؟ پہلے جب ہماری شادی ہوئی تھی وہ ایک ڈیل تھی، تب بات کچھ اور تھی، اب تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنی وجہ سے اس رشتے کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں پیسہ کیسا؟ اس نے سمجھانا چاہا جبکہ محب کا چہرہ ضبط کی زیادتی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ تو کیا آپ کی ماں آپ کو کیمرے کی زینت بنا کر اپنے گھر کا خرچہ اٹھائیں گی؟ ماشاء اللہ سے ایک بھائی ہے آپ کا، وہ کیوں نہیں کچھ کماتا؟ وہ محب کے تیور ہنوز بگڑے ہوتے۔ وہ بھی بہت چھوٹا ہے محب۔ فلک کی منطق سن کر اسے بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ واو وٹ اے جوک فلک، 20-22 سال کا لڑکا آپ کو بچہ نظر آتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے میں 18 سال کی ایج سے موم کا بزنس سنبھال رہا ہوں، ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کی، اور اس سے پہلے بھی گرینڈ پا کے ساتھ میں ہی دیکھتا تھا۔ فلک خاموش ہو گئی۔ اچھا آپ ریلیکس کریں، میں نے منع کر دیا تھا، اس پروجیکٹ کے لیے منع کر دیا، اور پروڈکشن ہاؤس کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ میں پے کر دوں گا، مگر مجھے اپنی بیوی کسی ٹی وی کیمرہ پر نہیں چاہیے، مائنڈ اٹ۔ پہلے آپ کی جو بھی زندگی تھی اسے بھول جائیں، اینڈ ون مور تھنگ، دس از مائی لاسٹ وارننگ۔ اس نے باور کروانا ضروری سمجھا تھا تو وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ اچھا ناراض تو مت ہوں پلیز، فلک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو وہ سر جھٹک گیا۔ نیند تو خراب ہو ہی گئی تھی، اب موڈ تو خراب ہو گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے رہ رہ کر فلک کی ماں پر تیش آ رہا تھا۔ اچھا نا محب پلیز، اسے منہ بنایا تو وہ خفگی سے دیکھتا رخ پھیر گیا۔ پلیز میرے لیے ناشتہ بنوائیں، میں فریش ہو کر نیچے ہی آ رہا ہوں۔ وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ اچھا فریش ہو کر نیچے آ جائیں۔ وہ فی الحال سر اس بات میں ہلاتی نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔
تو وہ گہری سانس بھرتا کبڈ سے کپڑے نکال رہا تھا۔ وہ آج اس کے کپڑے نکالنا بھول چکی تھی۔ شام کا وقت تھا، لغاری ہاؤس میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ ولیمے کے بعد اب سب مہمان واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اسرم اور صنم ایک ساتھ بیٹھے سب کی ہی توجہ کا مرکز تھے، جن کے چہروں سے خوشی جھلک رہی تھی۔ انکل آپ 1-2 دن اور ٹھہر جاتے؟ صنم نے سکندر صاحب کی آج کی فلائٹ کا سن کر کہا۔ ضرور ٹھہر جاتا بیٹا، مگر مسئلہ یہ ہے محب اور بہو سے اب زیادہ دن دور رہا نہیں جاتا۔ ان کے لہجے سے محبت عیاں تھی۔ اب آپ لوگ آئیے گا نا کراچی، پھر تو ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ وہ آگاہ کر رہے تھے۔ ضرور، وہ نرم لہجے میں بولے۔ یہ نازلین اور جہاں آرا کہاں رہ گئی ہیں؟ انہوں نے ذرا تشویش کا اظہار کیا۔ وہ پھپھو کی طرف کچھ مہمان آ گئے تھے، اس لیے انہیں دیر ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئے۔ اچھا، ویسے سب لوگ ہیں اور انکل بھی جا رہے ہیں تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اسرم کے دماغ کی بتی جلی تھی۔ کیسا آئیڈیا؟ انہوں نے ایبرو اٹھائے۔ یہی کہ ہوم تھیٹر میں چل کر کوئی فلم انجوائے کرتے ہیں نا، زیادہ لوگ ہوں تو ہی مزہ آتا ہے۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے، چلو لڑکیوں آپ لوگ پاپ کارن لے کر آ جائیں، مگر بھائی فلم ایسی لگانا کہ ہم سب ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں۔ کبیر صاحب بھی آج خوش دکھائی دے رہے تھے تو انہوں نے باور کروانا ضروری سمجھا۔ لیکن میں نہیں جا رہا بھائی، میں اور ابصار جا رہے ہیں ذرا پہاڑوں کی سیر کرنے۔ سراج صاحب نے خواتین کی وجہ سے سیدھا انکار کر دیا تھا۔ اب بھلا وہ اس عمر میں بہو بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتے اچھے لگتے ہیں؟ ارے نہیں کرے نا انکل، پلیز آپ اور دادا ابو بھی آ جائیں، ہم آپ کے زمانے کے ہیرو کی فلم دیکھ لیں گے۔ وہ لوگ ضد کرنے لگے۔ نہیں بھائی نہیں، آپ لوگوں کی عمر ہے یہ سب انجوائے کرنے کی، ہمیں تو آپ لوگ معافی رکھیں۔ انہوں نے صاف ہاتھ جھاڑ لیے تھے اور اس سے قبل کہ وہ سب مل کر ضد کرتے ابصار اور سراج سکندر گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ عبدالکبیر اور ابو ذر نے بھی پھر بچوں کو انجوائے کرنے کا موقع دیا تھا اور اپنی اپنی شریک حیات سمیت کمروں میں چلے گئے تھے۔ ویسے یہ اچھا موقع ہے گائز، اپنے اپنے پارٹنر کے ساتھ فلم انجوائے کرنے کا۔ گھر کے سب بڑے تو چلے گئے، اب صرف ہم ہی باقی ہیں۔ سب لڑکوں نے مشترکہ ہوٹنگ کرتے مزے سے کہا تھا، کیونکہ شام میں سب نے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جانا تھا۔ اچھا بھائی لیڈیز، آپ لوگ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر کے آ جائیں، جب تک ہم کوئی اچھی سی مووی لگاتے ہیں۔ وہ سارے ٹولے کی صورت میں گھر کے اوپر والے فلور کی جانب بڑھے تھے۔ سنگھار آئینے کے عین سامنے کھڑی جہاں اپنے ہاتھ سنگھار میں مگن تھی، مسلسل مسکرا رہی تھی۔ جبھی اسے اپنے عقب میں مسکراتے ہوئے سبطین کا عکس نظر آیا تھا، جس کے لبوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ کر مسکرایا جا رہے ہیں؟ اس کے گرد حصار کام کرتے اس نے محبت بھرے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ کچھ نہیں، مگر آپ جناب کیا سوچ کر مسکرا رہے ہیں؟ اس نے بات گھما دی۔ بالآخر میری شادی ہو گئی۔ 4 دن سے اس خوشی میں میرے لبوں سے مسکراہٹ ہی جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کے کندھوں سے تھوڑی ٹکائے وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ تو جہاں آرا چہرہ جھکا کر مسکرائی تھی۔ شادی ہی ہوئی ہے کہ ابھی ابھی کا خمار ہے؟ پھر تم نے عمر بھر پچھتانا ہی ہے۔ سبطین نے ذرا گھور کر دیکھا۔ کیوں پچھتانا ہے بھائی؟ اتنی مشکل سے آپ ملی ہیں مجھے۔ اس نے خفگی کا اظہار کیا۔ تو ابھی نئی شادی کا خمار ہے نا، اس لیے ایسا بول رہے ہیں آپ جا۔ بعد میں سب یہی کہتے ہیں کہ کیوں ہو گئی شادی۔ سبطین نے آنکھیں گھمائی۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اس قدر گمراہ کر رکھا ہے؟ وہ خشمگین نگاہوں سے گھور کر بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی اور وہ مبہوت سا تکنے لگا تھا۔ بھائی میں نے تو یہی سن رکھا ہے کہ شادی کا لڈو جو کھائے پچھتائے، جو نہ کھائے پچھتائے، تو آپ نے ابھی صرف ذرا سا چکھایا، اس لیے باتیں کھلی جا رہی ہیں۔ جہاں آرا کو مزید شرارت سوجی تھی۔ فکر نہ کریں، آپ کی سنگت میں سبطین صفوان لغاری کبھی بو نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی پچھتا سکتا ہے۔ اور یقین رکھیں، ہر گزرتے دن اور لمحے کے ساتھ میری محبت ہمیشہ آپ کے لیے بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ جہاں آرا نے چمکتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس مختصر سے عرصے میں اس نے سبطین کو اپنی توقعات سے زیادہ مہربان پایا تھا۔ چلے نیچے، سب ہمارا انتظار کریں، میں آپ کو لینے آیا تھا اور باتوں میں بھول ہی گیا۔ وہ ایک دم اچانک یاد آنے پر گویا ہوا تھا۔ چلیں، اس کے ہاتھ پہ اپنا نازک سا ہاتھ تھماتی وہ ساتھ ہی نیچے آ رہی تھی۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ سراج سکندر نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو ساتھ پیدل چلتے ابصار صاحب نے نہ سمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ کس بارے میں؟ وہ سوالیہ بولے۔ جائیداد کے بٹوارے کے بارے میں۔ وہ خاموش ہو گئے، قدموں کی رفتار میں سستی سی دہ رہی تھی۔ تم صحیح کہتے ہو سراج، ذرا وقت گزر جائے پھر مجھے بس یہی کام کرنا ہے۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئے۔ ہاں جتنا جلدی ہو سکے یہ کام کر لو۔ ویسے یہ کوئٹہ شہر پہلے والے شہر سے زیادہ آباد ہو گیا، پہلے تو یہاں کی اتنی آبادی نہیں تھی، ہے نا؟ انہوں نے ابصار صاحب کا شرمندہ ہوتا دیکھ بات پلٹ دی تھی۔ ہاں اب تو شہر کافی وسیع رقبے پر پھیل چکا ہے۔ بلوچ قوم کے سردار ٹائپ کے پہاڑی لوگ جو ہیں وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر شہر میں آ گئے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا رہے ہیں، بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ انہوں نے مزید آگاہ کیا۔ اچھی بات ہے، مجھے یاد ہے جب پاکستان بنا تھا اور میں پہلی بار ابا حضور کے ساتھ یہاں آیا تھا تو لال اینٹوں سے بنے گھر تھے، صاف ستھری فضا تھی، خاص کر گھر کے باہر جو چمنیاں لگی تھی، سردیوں میں ان میں سے دھواں جو نکلتا تھا وہ کمال کا منظر ہوا کرتا تھا۔ اس وقت یہ واقعی وادی کوئٹہ کا منظر پیش کرتی تھی۔ اب تو یہ بھی شہر بن گیا ہے۔ بھاگتی دوڑتی زندگی، گزرا وقت یاد کر کے وہ مسکرائے تھے۔
مگر فضا یہاں کی آج بھی اچھی ہے. حکومت آج بھی 2 منزل سے زیادہ بڑے گھر بنانے کی اجازت نہیں دیتی. کوئٹہ شہر میں پہاڑی علاقہ اور زلزلوں کی وجہ سے حکومت 2 منزل سے اوپر گھر بنانے کی اجازت نہیں دیتی. مگر پھر بھی تم لوگوں نے بیسمنٹ کیوں بنا رکھے ہیں؟ پورا شہر کھو ڈالا ہے. انہوں نے عقل لڑائی. یہاں ہر گھر میں تہہ خانہ تھا. وہ لوگ اگر زیادہ اوپر نہیں جا سکتے تھے تو زمین کے نیچے چلے گئے تھے. خطرہ تو ہنوز برقرار تھا. تو یار اب اوپر نہیں جا سکتے تو نیچے ہی چلے جاؤ. فیملی ہے, ضرورت تو پڑتی ہے نا. ایک ہی بات ہے, دونوں صورتوں میں خطرہ ہے. وہ بول کر خاموش ہو گئے جبکہ اب وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے. جبھی ان کے موبائل پر کسی کی کال موصول ہوئی تھی. انٹرنیشنل نمبر دیکھ وہ ایک لمحے میں بھام گئے تھے کہ وہ کون تھا. ہیلو سر سا لہجہ تھا. ہیلو ڈیئر گرینڈ فادر, ہاؤ آر یو اینڈ ہاؤ از مائی سویٹ فیونسی. وہ پہلی بار بے باک لہجے میں بولتا خود جہاں آرا کا ذکر چھیڑ چکا تھا. شٹ اپ, کال کیوں کی ہے؟ وہ سختی سے غرائے. مجھے پتہ لگا ہے آپ نے میری فیونسی کی شادی کر دی ہے. وہ ناگواری سے پوچھ رہا تھا. تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ میری پوتی ہے, جہاں مرضی شادی کروں. انہوں نے غصے سے کہا. سراج صاحب پرائیویسی دینے کی غرض سے فاصلے پر چلے گئے تھے. ابصار صاحب کا غصے سے سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ مقابلے انتہائی کوئی واحد بات کی تھی. میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ, جیو یا مرو. وہ سخت لہجے میں غراتے رابطہ منقطع کر گئے تھے. ساتھ ہی قدم بڑھاتے ایک تنور پر کھڑے سراج صاحب کی جانب بڑھے تھے. کیا ہوا, سب خیریت ہے؟ انہوں نے چہرے کی سرخی ہنوز برقرار دیکھ سوالی انداز میں پوچھا. خیریت ہی تو نہیں ہے, تم صحیح کہہ رہے تھے. وہ بدبخت اب اس قابل نہیں رہا کہ اسے بہن بیٹی والے گھر میں کھلے عام رکھ لیا جائے. پاکستان واپس آنے کی, اپنی منگ سے شادی کی بات کر رہا ہے. ابصار صاحب نے نہایت ہی ضبط سے کہا تھا. اتنا اچانک پاکستان کی یاد کیسے آ گئی؟ جب وہ سالوں نہیں آیا تو اب بھی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یکایا کایا پلٹ پر ذرا حیران ہوئے تھے. یہ تو میں نہیں جانتا, مگر ضرور اس خبیث شخص کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے, جبھی وہ اتنی اچانک واپس آنے کی بات کر رہا ہے. ورنہ میرے سالوں سے منتیں کرنے پر وہ کبھی پلٹ کر نہیں آیا. انہوں نے دماغ لڑایا. اللہ خیر کرے پھر تو, انہوں نے تعصفی لہجے میں کہا. ابصار صاحب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے. موم پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں ایک بار امریکہ واپس چلی جاؤں, میں ڈیڈی کو سمجھا لوں گی اور ایڈم کو منا بھی لوں گی. میری یہاں شادی کرا دینے سے آپ لوگوں کے ہاتھ سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آئے گا. آپ لوگ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہ بلاخر جھنجھلا کر بولتی اپنے بال نوچنے کے در پر آ گئی تھی. میں اگر تمہاری بات مان بھی لوں نا تو اس وقت تمہارا باپ زخمی شیر بنا ہوا. وہ میری بات کسی صورت سننے کو تیار نہیں. اور سچ تو یہی ہے کہ تمہاری اس حرکت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. میں تمہاری خالہ, ہم نے امریکہ میں ہی بڑی آزادی کی زندگی گزاری, مگر اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ کبھی فزیکل نہیں ہوئی. اور تم؟ سمن نے بیٹی کو گھورا تو وہ آنکھیں چلا کر رہ گئی. او پلیز مام, پہلے کی باتیں اور تھیں, اب بہت کچھ بدل چکا ہے. میرے کالج کی گرلز اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ لیونگ میں رہتی ہیں اور میں نے تو بس. اس نے ہنوز بے باکی کا مظاہرہ کیا تھا. سمن نے گھور کر دیکھا. المیرا, ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, یہ چیز ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے. وہ حرام حلال کا فرق نہیں جانتے. سمن نے اسے بھاشن دیا تھا. گویا آج تک قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتی آ رہی ہو. مام, یہ جوک تھا. لائک سیریسلی, بوائے فرینڈ بنانا جائز ہے اور فزیکل ریلیشن بنانا نہ جائز. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز ہو گئے نا. وہ استہزائیہ مسکراتی ماں کا ہی مذاق بنا چکی تھی. اوف لڑکی, تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے. تمہیں تو تمہارا باپ ہی ٹھیک رکھتا ہے. انہوں نے ناک بھویں سمیٹ کر بدمزہ ہو کر کہا. سمجھا لیں اب بابا کو, میں کل کسی صورت یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی. اور اگر آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا تو انجام کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے. وہ حد سے زیادہ شفاف لہجے میں ایک آخری بار باور کروانا نہیں بھولی تھی, جبکہ وہ سر پکڑ کر رہ گئی تھی. فلک محب کا ہینڈ کیری ملازم کو تھماتی محب کی جانب بڑی تھی, جو چہرے پر سنجیدگی سجائے کوٹ درست کرتا اپنی تیاری پر آخری نظر دوڑا رہا تھا. محب, آپ اب بھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تو محب نے بغور اس کی جانب دیکھا تھا, جو پیازی رنگ سوٹ میں ملبوس کھلی کھلی سی لگ رہی تھی, مگر چہرہ اس کی ناراضگی کے باعث بے رونق سا تھا. آپ کا یہ نیو نمبر میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا, تو پھر یہ باہر کیسے گیا؟ اس نے بالکل ہی الگ سوال پوچھ لیا تھا. وہ امی کو کال کی تھی تو شاید انہوں نے, اس نے کہتے ساتھ ہی لب دبائے, جبکہ محب نے خشک تاثرات سے اس کا شرمندہ چہرہ دیکھا تھا. ہمارے گھر کی عورتیں اپنے گھر کے مردوں کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتی, خاص کر جب انہیں کسی بات کی صاف تلقین کی گئی ہو. فلک کا چہرہ شرمندگی سے دھواں دھواں ہوا تھا. ایسے تو نہ کہیں محب, میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا ہے. وہ روحان سے ہو گئی تھی. کچھ ایسا ہی کیا ہے آپ نے, اپنی والدہ سے رابطہ کیا جبکہ میں نے منع کیا تھا؟ وہ سرد لہجے میں جتا رہا تھا تو وہ نگاہیں جھکا کر ہاتھ مسلنے لگی تھی. بادامی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی, جبکہ وہ بے نیاز بنا کھڑا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا. میں سفر پر جا رہا ہوں فلک. جب شوہر گھر سے باہر جا رہا ہو تو اسے خوشی خوشی رخصت کیا جاتا ہے, اور اس طرح کے معاملات بعد میں حل کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں. اس بار اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتے ہیں آنکھیں بے دردی سے رگڑ ڈالی تھی. آنسو ٹیشو سے نرمی سے بھی خوش کیے جا سکتے تھے. خیر, میں اس وقت آپ کو سمجھانے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں. میں پہنچ کر کال کروں گا. گرینڈ پر رات تک گھر پہنچ جائیں گے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. اپنی ناراضی ایک طرف کرتے اسے تھام کر نرمی سے خود سے لگایا تھا, جو اس کے گرد حصار قائم کر گئی تھی.
میں آپ کو مس کروں گی۔ عین دل کے مقام پر انگلی سے اپنا اور محب کا نام لکھتی وہ ذرا لاڈ سے بولی تھی، جو اس کی وہی انگلی تھام کر لبوں سے لگاتا گال پر پیار کرتا علیحدہ ہوا۔ لیکن مجھے یاد کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ایک آخری بار پیشانی پر ہونٹ رکھتا وہ اس کی ہمراہی میں ہی کمرے سے باہر آیا تھا۔ فی امان اللہ۔ وہ جہاں داد آشیانے کی چوکھٹ پر کھڑی ڈرائیو وے سے نظر سے گزرتی محب کی گاڑی دیکھ رہی تھی، جو صدر دروازہ عبور کرتی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ جاری ہے۔